وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد انت وحدہ لا شریک لہ وانت ارحم الراحمین، وانت خالق السماوات والارضین، وانت اکرم الاکرمین، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ النبی الامین اللہم صل علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل شانہ کے بے پناہ فضل و احسان اور بے شمار حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان نظر و فیضان کرم کہ آج ہم دو بجے سے بحمدہ تعالیٰ لے کر بیچ میں تھوڑا وقفہ اور پھر بعد المغرب بحمدہ تعالیٰ اور ابھی تک ایک عرفانی اور نورانی محفل میں بیٹھ کر کے ظاہری و باطنی فیضان اور سعادت مندی جو ہم حاصل کر رہے ہیں، اور جس رب کریم جل شانہ نے ہمیں یہ موقع اور یہ محفل اور یہ مجلس عطا فرمائی، اس رب کریم جل شانہ کے بے حد بے شمار شکر و احسان، اور اسی نعمت کے ساتھ آپ سبھی حضرات کو خوب خوب مبارکباد۔ آمین آمین۔ ہم تمام جامعہ کے اساتذہ، طلباء اور اسی ادارے کی کمیٹی، علماء مصطفیٰ اور جنرل کمیٹی پورے اس علاقے کی، ان کے تمام ممبران حضرات، صدر، سیکرٹری اور اس تمام علاقے کے اہل سنت جماعت کے تمام مسلمانوں کی طرف سے ہم ان مہمانان کرام جو ماشاء اللہ جن کو دیکھنا ہمارے لیے عبادت کا سبب بن جائے، کئی سارے سادات کرام اس اسٹیج پر تشریف فرما اور براجمان ہیں،
خصوصاً ہمارے اس محفل کی رونق حضرت سید الحاج علامہ حسن میاں صاحب کے بلا مدذر العالی و نورانی اور سید بابا اشرف صاحب ہمارے مخدوم گرامی، مفتی ہندوستان ماشاءاللہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب کے بلا، مفتی فہیم صاحب ثقلینی، سید محمد علی بابا جان نشین خانقاہ اصغریہ ریسا، ہمارے خاندان کے کئی سارے بچے بھی ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہیں، جیسے بغیث الدین غیاث الدین، ہمارے دو بانجے یہاں تشریف فرما ہیں، سید حاجی بابا اور فاروق شاہ، اور بھی ہمارے سب فرزندان یہاں جو بھی تشریف فرمائے، اور بھی جتنے سارے علماء باصنی، علماء شیرانی آباد، ہمارے تمام صدیقی علماء و اکبری علماء، ہم نام کسی کا ذہن و فکر سے اگر رہ جائے تو معاف کریں، باصنی سے ہمارے مولانا ابو بکر صاحب، رفیق صاحب وغیرہ، ان تمام حضرات کے ہم سب اہل تھر، کمیٹی والے، مدرسین، طلباء، سب ان حضراتوں کے شکر گزار ہیں کہ یہ ہماری ناقص زبان کو قبول فرما کر کے ہمارے اس محفلوں کے رونق بنے۔ بہت بہت شکریہ ان حضراتوں کا، صرف اتنا ہی نہیں، آئے وہ تشریف رکھی، تقریر کی، بلکہ دعاؤں سے بھی نوازا۔ جو کچھ انہوں نے اپنے حسن ظن سے اس گنہگار نااہل بیکار کے لیے جو بھی اپنے الفاظوں سے دعاؤں سے نوازا، جو یہ بول رہے تھے، حالانکہ یہ آپ کا دینی خادم سے لائق نہیں ہے، لیکن حقیقت بخدا یہ ہے کہ کوئی کسی کے تعریف سے خوش ہو تو وہ ایک ناخوشی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ جو بھی یہ حضرات جو کچھ فرمایا اپنے مہربانی کرم سے، حسن ظن سے، میں صرف ان کی دعائیں سمجھا، بس یہ دعائیں دے رہے ہیں الحمدللہ۔ بہت ان کی مہربانی، شفقتیں ہیں علماء کی، سادات کرام کی۔ ہمارے آج اس کی محفل میں صدر جلسہ تشریف فرما نہیں ہو سکے کسی وجہ سے، حضرت خطیب ایشیا حضرت علامہ الحاج غلیم اشرف صاحب جینا نہیں جائے سے، لیکن بحمدہ تعالیٰ انہی کی مبارک خانقاہ سے ہمارے سید صاحب کے ولا حسن میاں صاحب تشریف لائے، بہت شکریہ ان کا حضرت کا۔ اور آپ لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوگا، لیکن تب اس وقت جھوپے سوپے تھے، اس وقت میں ہی حضرت تشریف لائے تھے حسن میاں صاحب کے ولا، اور بھی ان کے ساتھ نوجوان انہی کے خاندان سے تھے، تب تازے تھے ماشاءاللہ۔ یا پھر اس زمانے کے بعد آج تشریف لائے، حضرت کو یاد ہوگا شاید یہاں تشریف لائے تھے، جھوپڑے تھے یہاں، ان کو ان جھوپڑوں میں بہت مزہ آیا۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں بس یہی زندگی ہے کہ میں یہاں رہوں، میں یہ الفاظ تھے حضرت کے۔ آج ان کی کرم نوازی مہربانی جو تشریف لائے، دوسرے جتنے سارے سادات ہمارے جہاں سے علماء کرام، خطیب، امام، ائمہ جو بھی تشریف لائے، جہاں سے، گجرات سے، کچھ سے، راجستھان کے ہر علاقے سے، جتنے سارے ہمارے علماء کرام
ان کے بعد جتنے سارے معزز مہمان تشریف لائے اس ساداتوں کی شکل میں ہوں گے، عوام کی شکل میں ہوں گے، نام نہ لیتے ہوئے ان سب کا آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل شانہ آپ کا آنا قبول فرمائے، ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین۔ ختم بخاری شریف کا وہ روح پرور منظر آپ نے دیکھا، ماشاءاللہ وہ ختم بخاری شریف مفتی صاحب قبلہ نے جو ہمیں حضور علیہ السلام کے حدیث پاک کے حوالے سے جو ہمیں عطا فرمایا، ماشاءاللہ بہت ہی حسین منظر تھا وہ کہ وقت عصر کے حساب سے نہ تھا، نہیں تو اور بھی بیان کرتے تو اور بھی الحمدللہ مجلس کو لطف آ رہا تھا۔ یہ کوئی کیفیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جس کو ہم واردات بولتے ہیں۔ یہ واردات جو ہوتے ہیں وہ کسی ہماری آپ کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ محض اللہ اس کے رسول کا فضل و کرم پر موقوف ہے۔ یہ الحمدللہ ہماری سارے جلسے پرکیف رہے، الحمدللہ ہماری سارے کے سارے جلسے بہت اعلیٰ طریقے سے کامیاب رہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ان مجلسوں کو کامیاب فرماتا رہے، آمین۔ تمام حضرات آنے والے جو اس پنڈال میں بیٹھے ہیں، ڈوم میں بیٹھے ہیں، ادھر درگاہ شریف کی ایریا میں بیٹھے ہیں، اور دورے پہ پورا برابر معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ جبل نور پہ جو حجاج کرام چڑھ کے کیسے امام پہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ سامنے دیکھو تو سارے لوگ ایسے ہی بیٹھے ہو، عجیب سا منظر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب فیضان ہے الحمدللہ۔ جتنے سارے آپ لوگ تشریف لائے یا آئے مہمان بن کر کے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور جن کے بچوں نے دستار فضیلت کی، عالم بنے، عالم فاضل بنے، قاری بنے، حافظ بنے، ماشاءاللہ ان کے ماں باپ، عزیز، رشتہ دار سب یہاں آئے ہوں گے بڑی خوشی کے ساتھ۔ ان سبھی حضرات کو ہماری تمام کمیٹی و جماعت کی طرف سے اور اس فقیر کی طرف سے خوب مبارکباد ہو۔ آمین۔ ہمارے علماء کرام نے جو کچھ آپ کو سنا ہے علم کے تعلق سے، دینی دنیاوی ہر اعتبار سے، اخلاقی طور سے، تہذیبی طور سے جو کچھ آپ کو سنایا ہمارے علماء کرام اور سادات کرام نے، تو یہ برائے کرم، یہ نصیحت، یہ نصائح یہاں دامن میں لے کے سینے سے لگانا یا جھاڑ کے مت جانا مہربانی کر کے۔ وقت بہت نازک ہے، خدا کے لیے اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیو سنبھل جاؤ۔ مذہب اہل سنت کے لیے ہر طرف سے مار ہے، کتنے سارے عقیدے، کتنے سارے، میرے لفظ کو تو نوٹ کر دو، کتنے سارے عقیدے اہل سنت جماعت کے ایک واحد جماعت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھنا بیچ میں مت بول، تو کیا بیان کر بھول گیا۔ بہت سارے عقیدے اہل سنت والجماعت، یہ صرف مذہب اہل سنت جماعت کے پیچھے ہیں، ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے، نیچے گرانے کے لیے، ہمارے عقیدے بلند ہو جائیں، ہم سچے مسلمان ہیں، لیکن کبھی نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ مذہب اہل سنت و جماعت حق جماعت سواد اعظم ہے، سبحان اللہ، اور وہی جو اسی جماعت کے لیے اللہ کے رسول کی بشارت ہے کہ وہی جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کیا عقل و فہم دیا تھا جب حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے
امت میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 ہوں گے۔ تو صحابہ کرام حضور کی صحبت کی برکت ان کو کتنا فہم حاصل تھا۔ حضور علیہ السلام کے کلام پاک پر جو گفتگو فرمائے وہ نتیجہ کیا نکالتے تھے؟ بس سارے پچھلوں کا سوال حضور سے پوچھنا چھوڑ دیا، ایک ہی سوال کیا حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، فقط ایک جماعت جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے فرقوں کے بارے میں یقین کرے ہوئے گئے۔ حضور علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے بس جامع کلام میں فرما دیا حضور علیہ السلام نے کہ وہ ہے جو میرے خلفاء، میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اقتداء کرنے والا وہ سب جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم کو مذہب اہل سنت جماعت پر قائم رکھے، آمین۔ اور اللہ تعالی مذہب اہل سنت جماعت کا بول بالا فرمائے، آمین۔ سنیوں سمجھ جاؤ، یہ فرقے فتنے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ فرقے فتنے ہیں اور جماعت رحمت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کی رحمت جماعت پر ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح نا؟ جی، اس لیے اہل سنت جماعت کے عقیدے پر مضبوط رہو، انشاءاللہ۔ حسد گوری کھوری بغض خوری چھوڑ دو۔ 4 سلسلے بحمدہ تعالی، چاروں سلسلے نور علی نور ہیں۔ ایک رائی کے دانے کا اگر کروڑواں حصہ ہوتا ہو نا، اتنا بھی فرق 4 سلسلوں میں نہیں۔ اس لیے یہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دریائے فیض کی یہ نہریں ہیں، یہ اس نہروں کی بہت ساری شاخیں ہیں۔ ابھی اس وقت بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی میں سمجھا دیتا ہوں ذرا اشارت مین چیزیں ہیں۔ اس سے ان نہروں سے کئی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ آپ کے جیسلمیر گیرہ میں نہر نکلی ہے، اس میں شاخیں کتنی کھوٹتی ہیں، چھوٹی چھوٹی شاخیں کتنی پھوٹتی ہیں۔ دیکھو شاخ، نہر بڑی ہوتی ہے، شاخ نکلنے والے کو شاخ بولتے ہیں۔ ایسے ہی یہ حضور علیہ السلام کے فیضان، یہ مبارک دریائے فیضان کے یہ سمجھو کہ یہ نہریں ہیں، جس کا جو مقدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے، اسی مبارک سلسلے سے اس کی وابستگی ہوتی ہے۔ اس میں انسان کے دماغ میں یہ بات کبھی نہیں آنی چاہیے، کئی سالوں کی محنت ان سلسلوں کے بارے میں ہمارے اس علاقے میں کچھ اختلافات، جاہلانہ اختلاف چلتے تھے۔ بحمدہ تعالیٰ ایک دم ایسا یہ صاف ستھرا ذہن بندوں کا ہو گیا، لیکن شیطان ہمیشہ اپنے طاق میں رہتا ہے۔ ہو گیا ماحول کچھ ایسا، وہی ماحول ایسا ہو گیا جو اللہ پناہ رکھے، بس وہ اب سب جانتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بحمدہ تعالیٰ ہمیں گالیاں بھی برداشت کرنی ہے، کوئی برائی بیان کر دے تو وہی برداشت کرنی ہے، ہمیں کوئی کچھ اور کہہ دے تو وہی برداشت کرنا ہے، کوئی سوال جواب کرے تو اسے جواب نہیں دینا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ایسی باتوں کا جواب دینے میں ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے اور مزاج میں حلم پیدا کر دے، اسی حلیمیت کے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ خاموشی سے کام کریں، یہی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو ہم تمام علماء اکرام کی بارگاہ میں ہی عرض کروں گا، بس حلیمت تباہ بنیے، دین کا کام کیجئے،
خاموشی کے ساتھ اس نیت سے کہ خدا اس کا رسول حاضر ہو جائے، بس خدا اس کا رسول حاضر ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا زیادہ وقت نہ دیتے ہوئے بحمدی تعالیٰ آج 3 سال کی قصر نکال رہے ہیں آپ، سبحان اللہ، 3 سال کی بیٹھے جم کے بیٹھے ہوئے، آنے میں بھی قصر نکال دی، بس آپ ماشاءاللہ 3 سال کا مجموعہ ہے یہ، 3 سال کا یہ مجموعہ ہے ماشاءاللہ، اللہ کا فضل و کرم و مہربانی۔ اس طرح ہمیشہ آتے رہیے، اعلان صدیقیہ پر ہمیشہ آتے رہیے، تو ایسے مزہ حاصل کرتے رہیے۔ سبحان اللہ، سبحان، انشاءاللہ دین کا کام کریں انشاءاللہ، دین سے جڑیں، تحریک سے جڑیں۔ ہمارے مذہب اہل سنت جماعت کی جتنی ساری تحریکیں نور ہیں، اس پہ ہمیں کوئی انگلی نہیں، اعتراض کی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، قطعی نہیں اٹھانی چاہیے، غلط ہے۔ بنیادی چیز کسی کو معلوم نہیں ہوتی ہے، اور کسی جان انجان دونوں صورتوں میں اب اس کو کیا کہوں، بکواس کر دیتے ہیں۔ یہ قطعی ہمارے لیے، ہمارے علماء کے لیے جائز نہیں ہے۔ گہرائی میں جائیے، گہرائی میں جائیے آپ۔ ہم تو دیکھو ایک خانقاہی آدمی ہیں، یہ بیٹھے نا خانقاہی ہے، اور خانقاہ کس کو کہتے ہیں وہ سمجھانے جاؤں تو بہت ٹائم ہو جائے گا۔ حضرت نے کچھ سمجھا دیا۔ خانقاہ تو وہ ہے یا اس پہ تو ہر بندہ آتا ہے، اخلاق والا، نیک، متقی، پرہیزگار، بد اخلاق، بد مذہب، حنود، غیر حنود، مسلم، غیر مسلم، سب آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، بزرگان دین جو سوئے ہوئے ہیں، جو آرام فرما ہے اللہ، تو ایسے جو صفت کے جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کی صفت ایک حلم ہوتی ہے، حلم۔ سبحان اللہ، حلم کی معنی یہ ہے کہ ان کو کوئی کچھ کہہ دے تو ان کی پیشانی پر بل نہ آئے، کیا بل نہ آئے ان کی پیشانی پر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا، کہ یہودی اوپر رہتا تھا، جب نماز کے لیے تشریف لائی تو گندگی پوری پھینک دیتا، وہ حضرت واپس آ کے نہا دھو کے پھر نماز پڑھ گئی۔ کتنے وقت تک یہ، اس کو بھی دل میں خیال آیا کہ یار اتنا سارا میں گندگی روزانہ صبح صبح پھینکتا ہوں، یہ بندہ کبھی کسی نے نہیں کہا، بیمار پڑتا ہوں تو پوچھنے آ جاتا ہے، راستے میں ملتا ہے تو خرید پوچھتا ہے، بچوں کی آواز پوچھتا ہے، دماغ میں آگے یہاں آئے گیا، آگے ایک دن پوچھا کہ حضرت یہ فرمایا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے، یہ کہ کوئی پڑوسی ایسا ہو تکلیف پہنچائے تو اس کی حلم کی صفت ضائع کر کے اس سے سامنے آؤ، کہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ ہم سے کوئی ایذا نہ پہنچے، تمہاری ایذا ہمیں قبول ہے اور معاف کرنا ہمارا کام ہے۔ قدموں میں گر گیا، مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ، کیا فرق پڑا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے صفت۔ تو دوستوں، اصل بات گزارش یہ کرنی ہے کہ ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں، بہت خوشی کی بات ہے، ایسے ہمیشہ آتے رہنا۔ دارالعلوم و تاریخ صدیقیہ سے آپ کا جوائنٹ ہونا ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، ہمیں ان سلسلوں سے محبت ہے، ہم ان سلسلوں سے محبت ہے، لیکن تحریک سے جڑنا ایک الگ چیز ہے اور سلسلے سے جڑنا ایک الگ معنی رکھتا ہے۔ تو الگ نہیں بولوں گا، الگ معنی رکھتا ہے۔ سلسلہ ہے، لیکن سلسلہ حقیقت میں سلسلے کا کام یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جوڑ دینا ہے۔ سلسلے کا کام جوڑ دینا ہے، سلسلے کا کام یہ نہیں ہے کہ توڑ دینا۔
تو خانقاہوں کا کام ہے جوڑ دینا اور بد عقیدوں کا کام ہے توڑ دینا. اس لیے مذہب اہل سنت پر پورے ثابت رہے. پلے نہ بنے. ان کے ساتھ بھی کھا لیا نے ان کے ساتھ بھی چل لیا. آج کہ ہمارے مسلمان ایسے ہی کرتے ہیں. وہابی کو دعوت دیتا ہے تو رنج کرنے کے لیے ہمارے تھری آزاد تو چلے جاتے ہیں وہاں. سبحان اللہ لاڈو سٹھو سیرو ماشاء اللہ لاڈو بھت سٹھو. شرم اچن کھپے. کوئی وہ زمانہ تھا کہ یہاں کے مختصر دیوبندی ہوتے اس کا کوئی ذبیحہ نہیں کھاتا تھا. مجھے یاد ہے. آج ان کے دعوتوں میں چلے جاتے ہیں. یار کچھ تو خدا کا تو خوف کرو. کچھ عقیدہ ایمان کو تو بچاؤ مہربانی کر کے. ہمارے علماء سے مشائخوں سے اس کے تعلق سے پوچھو بنا. ارے ہمارے مرشد کریم ہر نام آج لے لوں گا. حضرت شاہ اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے پیر و مرشد وہ کبھی اپنے خانقاہ سے باہر نہیں گئے. وہ فرماتے تھے کراچی میں ایک دفعہ زندگی میں گیا تھا کان میں درد ہو گیا تھا اس لیے میں کراچی ایک دفعہ زندگی میں گیا. 90 سال 95 سال کی عمر مبارک تھی اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں. فرماتے ہیں کہ ایک دن طبیعت خراب ہوئی تو ایک ڈاکٹر کو منگایا گیا وہیں خانقاہ میں. سننا تھوڑا جی. اور وہ ڈاکٹر بیٹا تپاس کیا. ٹھیک ہے 10 منٹ کے 15 منٹ کے 20 منٹ جب تک بیٹھا رہا حضرت فرما رہے ہیں کہ واردات بند ہو گئی عرش عظیم سے. جو اولیاء کاملین کی دلوں پر جو نازل ہوتی ہے واردات فرماتے ہیں وہ نورانیت بند ہو گئی. عرض کیا کہ حضور کیسے کہ وہ ڈاکٹر رافضی تھا بدماش. اللہ کون تھا؟ یہ رافضی تھا. میرے پاس جتنی دیر بیٹھا تو اللہ کی طرف سے واردات بند ہو گئی. اللہ یہ بد عقیدے والے ایسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پناہ رکھے حضور کے صدقے غوث اعظم کے صدقے. یہ تو ہماری حضرت کی مبارک زبان سے سنی ہوئی بات ہے. حضرت کی زبان سے زبانی روایت بل روایت نصیب. بتائیے تو ہم تو خدا جانے وہ پنڈلیاں نے ہڈیاں نے سب ہضم کر رہے تھے. اللہ دیکھیں جو دیکھو کھائی بیاسا کڑایا جا کڑایا میں ہلیا گا خبر نہ کدھا بیا خدا تو اللہ اللہ پاک فرمائے. آمین آمین. کل ملا کے میرا عرض کرنا یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو بچائے رکھیں. مذہب اہل سنت جماعت پہ قائم رہیں. اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں. مکتب مدارسوں کو آباد رکھیں. دینی درسگاہ کو آباد رکھنے کی کوشش کریں. اپنے بچوں بچیوں کی تعلیم کے لیے خوب کوشش رکھیں. غفلت نہ کریں. خوب پڑھائیں. وہ کسی زمانے میں یہ ایجوکیشن تو تھا ہمارا ہی تھا چھینا گیا چھین لیا گیا. وہ بیان ابھی کچھ بیٹھے تھے نا کوئی نیتا صاحب بیان کر رہے تھے کہ مسلمان بچھڑا ہوا ہے. ارے مسلمان بچھڑا ہوا نہیں ہے بچھاڑا گیا ہے. فلسفہ ہمارا منطق ہماری سائنس ہماری سب ہمارا حکمت ہماری حدیث ہماری تفسیر ہمارا قرآن ہمارا فقہ ہمارا اصول ہمارا سب ہمارا. نام بدل دیا ایجوکیشن کہ نام بدلنے سے ہم محروم رہ جائیں گے کیا؟ یہ سب پرانی مردود انگریزوں کی چال تھی. یہ چیزیں امام غزالی کون تھے؟ فلسفی نہیں تھے کیا؟ منطقی نہیں تھے کیا؟ سائنسدان نہیں تھے کیا؟ کسی کی گہرائی میں جانا سائنس ہے اور کیا ہے؟ کسی حقیقت کی گہرائی میں جانا وہ سائنس ہے اور کیا ہے؟
اور گہرائی کا سبق کس نے دیا؟ رسول پاک نے ہمیں دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نام بدلنے سے کوئی اس کی وقت ختم نہیں ہوتی ہے، ساری چیزیں ہماری چھینی گئی، بس نام بدل دیے گئے، اسکولوں میں ڈال دیے گئے، وہ مدرسوں کی بات، سارے یہ علوم فنون پرانے وقت میں سب پڑھائے جاتے تھے مدارسوں میں، اب شکل دے دی اسکول میں، بس اس کو ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن۔ ارے یار ایجوکیشن کو سمجھو تو صحیح، ایجوکیشن کو عادت سمجھنا ہوگا۔ جی علم دین ہے، کتنا ہی ہمارا مسلم بچہ جج بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، کلیکٹر بن جائے، اللہ کے رسول کی دینی علم کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کئی ایسے بچے فیل ہو گئے، اچھے فائنل پہ کو پوچھنے جائے بھی جج بنتا ہے، پوچھنے جائے نماز کے وقت کتنے ہیں تمہارے مذہب میں، وہ تو معلوم نہیں ہے ہم کو۔ ارے تو نماز کے وقت کتنے معلوم نہیں ہے تو ججمنٹ کیا دے گا؟ ججمنٹ کیا دے گا؟ ایسے کئی بیچارے ہمارے مسلمان بچے دینی علم سے دور رہنے کی وجہ سے یہ سب مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے میں خیر۔ اپنے بچوں کو خوب پڑھاؤ، دینی دنیاوی سب علم پڑھاؤ، اور مذہب اہل سنت جماعت پر قائم رہو۔ بہت بہت شکریہ ٹیلے پہ سونے والوں کا، حجروں میں آرام فرمانے والوں کا، ہمارے علماء جماعت سادات کرام سے لے کر تمام عوام کے آنے والوں عوام کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی ہماری طرف سے کوئی تکلیف ہوئی ہو کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بس بہت مجمع بڑا ہے بھائی، ہم تو دیہاتی آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ لاج رکھ لیتا ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف ہو اور ہمارے علماء جماعت سادات کرام تمام تم حضرات سب معاف کرنا بھائی۔ اللہ سبحان اللہ، سب کی شکر گزار ہے۔ اور اسی جلسے میں خدمت گزار جو لوگ ٹیمیں آئیں، نیڑ سے، برنوا سے، فلودی سے، ہمارے تھر کے علاقے سے، سروپی کے تلا سے، نوریوں کے تلا سے، جالی لا سے، دوڑاؤ سے، بھگنوں کے تلا سے، سیڑوا سے، پورے اس علاقے سے جتنے ساری ٹیمیں یہاں آئیں باقاعدہ ماشاءاللہ، اور جنہوں نے بہترین خدمت انجام دی، انہوں نے برتن دھونے سے لے کر کے، کھانا کھلانے سے لے کر کے، پانی پلانے سے لے کر کے، ہمارے بارمیر سے، کچھ سے پکانے والے جو حضرات آئے، کمار جماعت تونا سے، دو تین دن سے ہی پکانا کام کر رہے ہیں۔ ان سب کی خدمات جو بھی اللہ قبول فرمائے، آمین۔ ان حضراتوں کا بہت بہت شکر، اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور بھی ہمیشہ ایسے موقع پر یہ جماعتیں، یہ ٹیمیں ہمیشہ تیار رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل شان کو توفیق عطا فرمائے سرکار کے صدقے میں۔ اور اس جلسے میں جنہوں نے جو اپنا